اب آپ غور کیجئے کہ مریم نواز ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب، یعنی اتنے بڑے صوبے کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کہ ایک ایسی خاتون جس نے کبھی کوئی چیز نہیں چلائی، ایک ایسی خاتون جس نے اپنے باپ کی سیاست کو ڈبو کر رکھ دیا۔ آج حالت یہ ہے کہ پی ایم ایل این اگر آپ جینون سیٹیں ان کی دیکھیں تو وہ 25 سیٹوں سے اوپر جیتے نہیں ہیں، 40 سیٹیں ان کو چھین کر دی گئی ہیں ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی 40 سے زیادہ سیٹیں پی ایم ایل این کو چھین کر دی گئی ہیں۔ یہ حالت کس نے کی؟ یہ حالت مریم نواز نے کی۔ اور مریم نواز کا وہ سٹیٹمنٹ تو آپ کو یاد ہی ہے۔ سٹیٹمنٹ آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں، ذرا تھوڑا سا آپ سنیں ذرا، یہ کیونکہ بڑی ایلیجیبل ہے، وہ کہتی ہیں ان کو سارے طریقے آتے ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ ذرا آپ سنیں۔ میں نے یہ راستہ نہیں اپنانا تھا بالکل بھی، وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں، اور وہ راستہ بہت آسان ہے۔ اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اور وہ آسان راستہ ہے، وہ مجھے بھی آتا ہے، بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ لیکن مجھے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس راستے میں اتنی۔ تو جناب آپ نے سنا کہ مریم نواز صاحبہ نے بتایا وہ طریقہ مجھے بھی آتا ہے، اور واقعی ان کو سب سے اچھا آتا ہے وہ والا طریقہ، اور اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے یہ خاندان پھر اقتدار میں آ گیا ہے۔ یہ ذرا تصویر دیکھیے، پہلے آپ کو یہ تصویر دکھاتے ہیں۔ اس میں یہ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں سینٹر میں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے چودھری شجاعت حسین، ساتھ آصف علی زرداری، ان کے ساتھ خالد مقبول صدیقی، دوسری جانب چیئرمین سینٹ جو ہیں صادق سنجرانی، ان کے ساتھ علیم خان جو کافی رنجیدہ نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علیم خان کو لگتا تھا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے، ان کا گداؤ لگ جائے گا۔ ویسے علیم خان نجی محفلوں میں کہتے پھرتے تھے کہ میرے ساتھ بڑا وعدہ ہے اور 40 سیٹیں ہماری جماعت کو ملیں گی۔ 40 سیٹیں تو درکنار ان کی اپنی سیٹ جو ان کو ملی ہے وہ بھی مشکل میں ہے۔ پیچھے اون چودھری کھڑا ہے، ان کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے جفا ڈالا ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ اپنی سیٹ چھین لیں گے، جتنی بڑی دھاندلی اس کے لیے کی گئی ہے۔ جہانگیر ترین جو ہے وہ ان کی پارٹی کے سربراہ، وہ ایک دن پہلے سیاست سے الگ ہو گئے ہیں ریزگنیشن دینے کے بعد۔ یہ تو ان کی پارٹی کی حالت ہے، یعنی سارا کچھ کر بھی لیا، ساری محنت بھی کر لی، اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہوا، یعنی کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بارہ نہ۔ یہ ان کی صورتحال ہوئی۔ مثالیں آج مجھے بہت یاد آ رہی ہیں کیونکہ میاں صاحب کی مثال سے میں نے اس کو شروع کیا تھا وی لاگ کو۔ تو اب جناب پیپلز پارٹی نے جو پینترا کھیلا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پیپلز پارٹی نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پہ نون لیگ کی حمایت کا ہم اعلان کرتے ہیں، اور ہم وفاقی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق اب تک ان کی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن آصف علی زرداری کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی صدر پاکستان کا عہدہ لینا چاہتی ہے، جبکہ صادق سنجرانی کی جگہ پہ وہ چاہتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ بھی ان کا اپنا ہو، اور اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو۔ اب یہ چیزیں اگر وہ لے لیتے ہیں اور وزارتیں نہیں لیتے تو پھر سمجھیں وہ حکومت میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب چاہیں گے تحریک عدم اعتماد شہباز شریف فارغ، جب چاہیں گے کوئی بھی بل کوئی بھی چیز اس کو روک سکتے ہیں، اسپیکر ان کا اپنا ہے، صدر پاکستان ان کا اپنا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں، چیزوں کو روک سکتے ہیں، اور صدر کے عہدے کا استعمال کر سکتے ہیں، صدر ان کا اپنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ چیئرمین سینٹ بھی اپنا بنا لیتے ہیں تو سینٹ کے ذریعے سے وہ بہت اہم بلوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد شہباز شریف کو اپنے لیے ایک کٹ پتلی بنا دے گی، اور شہباز شریف ان کی انگلیوں پر ناچنے پر، ویسے شہباز شریف کو عادت بھی ہے، مشکل بھی کوئی نہیں ہوگی، وہ شروع سے کسی نہ کسی انگل کے اوپر ناچ ہی رہے ہوتے ہیں، تو شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کی انگل پہ ناچنا شروع ہو جائیں گے، ایسا دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال پیپلز پارٹی نے کہا جی کہ ہم بیٹھیں گے ضرور اور ووٹ ضرور دیں گے پی ایم ایل این کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، لیکن ہم ان کی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یعنی وہ اپنی حکومت کا ان کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے، لیکن بڑے عہدے بھی لے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سندھ کے اندر اپنی حکومت وہ بنا رہے ہیں، بلوچستان میں اپنی حکومت وہ بنا رہے ہیں۔ تو پی ایم ایل این کو بہت بری طرح پھنسا کے، باندھ کے حکومت میں دھکیل دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ دیکھیں ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ جو گند مارا نا شہباز شریف نے اپریل 2022 کے بعد سے لے کے اب تک، شہباز شریف نے، نواز شریف نے جو گند مارا ہے نا اس ملک کے ساتھ، یعنی جو اکانومی کی حالت کی انہوں نے، جو غریب آدمی کا حال کر دیا انہوں نے، جو مہنگائی کو یہ 40% تک لے کر چلے گئے، ڈالر کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، مہنگائی، ہر چیز کی قیمت دگنی تگنی انہوں نے کر دی ہے۔ تو ان دونوں بھائیوں نے جو پاکستان کی حالت کی ہے نا، جو بیج بویا انہوں نے کانٹوں کا، اب فصل بھی یہ خود ہی کاٹیں۔ یعنی جو بھی اب حکومت میں آئے گا نا وہ عوام سے گندی گالیاں ہی سنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے چند مہینوں میں جو ہونے لگا ہے نا، میں ابھی کہوں گا تو پھر مجھے پھر غائب کر دیا جائے گا،
میں ابھی کہوں گا تو پھر کوئی نیا پنگا پڑ جائے گا. لہذا میرے خیال میں وہ ٹائم آنے دے, میں آپ کو یہ ویلاگ نکال کے سناؤں گا جو اکانومی کے ساتھ انہوں نے گھرونا مذاق کیا ہے. آنے والے دنوں میں ان کو ہاتھوں سے لگائی ہوئی گریں ان کو دانتوں سے کھولنی پڑیں گی, یہ ان کی حالت ہوگی. اور عمران خان صاحب کوشش تو کریں گے کہ ان کی سیٹیں مل جائیں, کوشش کریں گے کہ وہ اقتدار میں آ جائیں, لیکن ان کو آنے نہیں دیا جائے گا. ریاست شاید یہ طے کر چکی ہے کہ انہی کو مسلط کرنا ہے قوم کے اوپر, تو کرنا ہے مسلط. یہ مذاق بھی قوم دیکھ لے گی. یعنی شہباز شریف جیسے آدمی کو, ایک کٹ پتلی کو دوبارہ مسلط کرنا, آپ دیکھیے گا اکانومی کے ساتھ اور ملک کے ساتھ کس قسم کا کھلواڑ ہوگا. اب شہباز شریف صاحب کو بنایا جا رہا ہے جناب وزیر اعظم, اور پیپلز پارٹی دے رہی ہے ان کو غیر مشروط سپورٹ. وزیر اعظم وہ ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف. اب آپ پنجاب کے اندر دیکھیں گے بدلے کیسے لیے جاتے ہیں, آپ دیکھیں گے پنجاب کے اندر نفرت کی سیاست کیسے کی جاتی ہے. کیونکہ مریم نواز کے حوالے سے آپ کو آئیڈیا ہے کہ جب رانا ثناء اللہ نے ظلم اور زیادتی کی تو مریم نواز نے اس کو انجوائے کیا. جب ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی قطر کے ایئرپورٹ پہ پڑی تھی تو مریم نواز نے اس کا مذاق اڑایا. اب مریم نواز جتنی سنگ دل ہے, جس قسم کا اس کا رویہ ہے, اور جس قسم کی مریم نواز کو بدلے کی سیاست آتی ہے, آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ اچھا خاصا تماشا مریم نواز لگائیں گی. لیکن وہ تماشا ہم بھی دیکھیں گے, اور جتنا تماشا دیکھنے والے وہ دیکھیں گے. میرے خیال میں اگر یہ کر ہی دیا ہے اور ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مریم نواز کو پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کے اوپر مسلط کرنا ہے, تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو بھی یہ تماشا پورا کر دینا چاہیے. انہیں چاہیے کہ جیل میں بیٹھی ہوئی صنم جاوید کو مخصوص نشست پر MP بنائیں اور انہیں مریم نواز کا اپوزیشن لیڈر مقرر کریں, تاکہ مریم نواز کو بھی مزہ آئے کہ اپوزیشن ہوتی کیسی ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ ٹف ٹائم شاید کوئی نہ دے پائے. اگر کسی مرد کو بنائیں گے تو اس کو بہت چیزوں کا لحاظ کرنا پڑے گا, لیکن اگر صنم جاوید کو بنائیں گے تو جن حالات سے گزر کر وہ آ رہی ہیں اور جو چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں اور جس قسم کا ان کا ایک اسٹرانگ موقف ہے, تو صنم جاوید یہ کر سکتی ہے کہ مریم نواز کو بہت ٹف ٹائم دے اسمبلی کے اندر. تو عمران خان صاحب کو یہ مشورہ میری طرف سے تو یہی ہے کہ صنم جاوید کو جو ہے وہ بنا دیں اور پھر دیکھیں مریم نواز کا تماشا, اور پھر آپ دیکھیں کہ جو مریم نواز کرے گی اس کو اس کا ڈبل جواب وہاں سے مل سکتا ہے. یہ سارا جو پاکستان میں آج ایک کیاس ہے نا, دھاندلی کے بعد عالمی میڈیا کو نظر آ رہی ہے پاکستان میں دھاندلی ہو رہی ہے, اور بہت ٹکا کر ہوئی ہے, بہت ٹکا کر دھاندلی ہوئی پاکستان میں, عالمی میڈیا کو نظر آ رہا ہے.